جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، جو بائیڈن کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، امریکی صدر کا سٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں اس کو پھینکا نہیں جا سکتا، اور ان کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ بلا وجہ ہوتا نہیں ہے۔ بڑے لمبے عرصے سے وہ پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے گریز بھی کر رہے تھے۔ جو بائیڈن وہی صدر ہے جس نے بڑے لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کی ٹیلی فون پہ، اور انخلا میں پاکستان کی شدید ضرورت ہونے کے باوجود جو بائیڈن نے اپنے آپ کو کاٹ کر رکھا پاکستان سے، اور اس کے بارے میں نہ پرائم منسٹر سے بات کی نہ کسی اور سے کی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں دنیا کے جو خطرناک ترین ممالک ہیں، پہلا حصہ لے لیتے ہیں صرف، ان میں پاکستان ہے، یا پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے۔ کیا آپ اس وقت اس سٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں پارشلی، اگر اس کو آپ دیکھیں؟ دیکھیں عمران، پہلے تو ہماری ساری قوم کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ یہ انہوں نے جب شور مچایا نا کہ جی پاکستان آئسولیٹ ہو گیا اور میری گورنمنٹ کی فورن پالیسی بہت بری تھی اور اب ہم ری سیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے تو یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ جو ری سیٹ کرنے جا رہے تھے، یعنی ہم نے جو آئسولیٹ کیا تھا اور انہوں نے پاکستان کو مین سٹریم میں لے کے آنا تھا، یہی انہوں نے شور مچایا نا شروع میں۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ سٹیٹمنٹ کے دو پہلو ہیں۔ ایک کہ انہوں نے جتنی بھی کوشش کی ان کو خوش کرنے کی امریکنوں کو، انہوں نے پاکستان کو ادھر ہی رکھا جو ان کی فورن پالیسی کے مطابق پاکستان کو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی فورن پالیسی میں اس وقت ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے۔ تو پاکستان جتنی بھی ان کی خدمت کرے گا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں ایک دم اوور نائٹ کہ جی ہمارے جا کے بڑی ان کے پیروں میں گر گئے ہیں، ہمارے فورن منسٹر یا یہاں سے جو جتنے بھی شہباز شریف بھی گیا وہاں اس نے مانگا بھی کہ جی انہیں پیسے چاہیے، مر گئے، لٹ گئے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق بنانی چاہیے پالیسی۔ میں ان سے مختلف ہوں، اور اگر ہمیں کئی دفعہ ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے اپنے انٹرسٹ کے لیے، ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے لوگ الیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرنے کے لیے، مجھے امریکی کی انٹرسٹ کے لیے نہیں لوگوں نے مجھے چنا ہوا۔ ہمارے جو حکمران ہیں بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بڑے اچھے بنیں گے، ان کے سامنے گر جائیں گے، ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے، اپنے لوگوں کو قربان کر دیں گے ان کی جنگ میں، تو شاید آپ سے وہ اچھے ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہے۔ اور دوسری جو اس میں پہلو جو مجھے لگا ہے کہ نہیں، وہ پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دے رہے ہیں، جو اس کے اندر نیوکلیر کی انہوں نے بات کی ہے۔ ایکچولی تو یہ دوسرا پورشن ہے کہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں استحکام نہیں ہے اور نیوکلیر پاور ہیں، لیکن دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ایٹمی ملک، وہاں پہ اگر استحکام کی آپ بات کریں تو کیا پاکستان سے ان کا فرق نہیں ہے؟ نہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اصل میں یہ ایک پوری ایک دیر سے ایک کیمپین چل رہی ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف۔ میں تو جب انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا مجھے تب کا یاد ہے کہ اسلامک بوم کہا جاتا تھا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا جو نیوکلیر بوم ہے وہ جوش بوم ہے، لیکن اس کو اسلامک بوم انہوں نے، اور انڈین کا جو ہے وہ ہندو بوم ہے، وہ کبھی نہیں کہا کسی نے۔ لیکن وہ ایک کیمپین تھی، اور اس کے پیچھے مغربی آڈینس کے لیے یہ تھا کہ مسلمان بڑے غیر ذمہ دار ٹائپ لوگ ہیں، یہ فنیٹکس ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، تو ان کے ہاتھ میں اگر بم آ گیا تو دنیا کو خطرہ ہے۔ اس کے پیچھے پوری ایک پروپیگنڈا کیمپین تھی۔ پورٹڈ گورنمنٹ آئی تو میں نے تب ایک بات کہی سمیع ابراہیم کے پروگرام میں نے تب کہا کہ یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، ان میں نا اہلیت ہے، کیونکہ یہ بینکرپٹ ملک ہمیں چھوڑ کے گئے تھے۔ اب جو ہمیں ملک چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں، آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم اپریل 2022 کو یہ جب آئے ہیں، ذرا صرف موازنہ کر لیں کہ یہ کیا چھوڑ کے گئے تھے جب تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں آدھی قیمت کا تھا۔ ہمیں اصل مشکلات پڑی ہیں کیونکہ تیل دگنا ہو گیا، اس کے باوجود ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو، یہ کدھر چھوڑ کے بینکرپٹ کر کے گئے تھے۔ اب میں جیسے یہ واپس آئے، جیسے ان کی سٹیٹمنٹس آئیں، روپیہ گرنا شروع ہو گیا، پینک آ گئی، سب کو نظر آ گیا کہ اب یہ نیچے جا رہے ہیں۔ اور میں نے پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا تھا کہ اگر آپ نے یہ چینج آنے دیا
یہ سنبھال نہیں سکیں گے, اکانومی بکھر جائے گی. شوکت ترین کو میں نے بھجوایا, میں نے کہا آپ بھی ان کو سمجھائیں کہ کیونکہ وہ روک سکتے تھے, اگر آپ نے یہ نہ روکا یہ سنبھال نہیں سکیں گے. تو جب میں نے یہ کہا کہ اب پاکستان یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جب اگر ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے اس کے, اور ابھی بھی ہم بچا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمیں بیل آؤٹ کرے گا, جو ہمیں نکالے گا ڈیفالٹ سے, وہ ہمارے سے بڑی بھاری قیمت مانگے گا. اور مجھے جو خطرہ ہے, یہ اسلامک بوم کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں, مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے, ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے. تو یہ آپ کو حادثاتی طور پر نہیں اسٹیٹمنٹ لگتا, آپ کو لگتا ہے یہ منصوبے کا حصہ ہے, ہم وہاں تک پہنچے ہیں؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر منصوبہ نہیں بھی ہے تو اس طرح کی بات کرنی پاکستان کے متعلق, جب انہوں نے ریسیٹ کر دیا ہمارے تعلقات امریکہ سے. بلاول ابھی آرمی چیف گئے تھے, بلاول نے بہت ٹائم گزارا ہے, آپ کے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سارے, اور جس نے تصویر بھی کھنچوائی کھڑے ہو کے خوشی خوشی, لیکن اس سے فرق نہیں پڑا. کیونکہ اگر یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, اب میں جب پرائم منسٹر تھا, آپ مجھے بتائیں کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی تھی؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ ہم افغانستان میں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. میری ابھی بھی ٹویٹ ہے, ابھی بھی دیکھ لیں کہ میں نے اس کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جواب دیا تھا. لیکن وہ ریسپیکٹ کرتے. میں ایک اور اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ جو ویسٹرن ڈیموکریٹک مائنڈز ہے نا, وہ جب آپ اپنے ملک کی مفادات کی جب آپ حفاظت کرتے ہیں, جب تحفظ کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے روس سے, جو ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ ہندوستان سے انہوں نے تعلقات توڑ دیے ہیں؟ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ہندوستان. ان کا فورن منسٹر, میں تو حالانکہ وہ ہندوستان کا فورن منسٹر ہے, لیکن میں تو اس کو ایڈمائر کرتا ہوں جس طرح سب کے سامنے یعنی آزادی اور خود مختاری کی سارے عزت کرتے ہیں. نہیں, اپنی دیکھیں نا, آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی. تو جب آپ ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں وہ ڈو مور کرواتے ہیں آپ سے. ہمارے ایٹمی اثاثوں کو اس وقت ڈسکس کیا امریکی صدر نے جس وقت عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق آپ کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 10% سے بڑھتا 81% تک پہنچ گیا ہے. اس وقت کیا جب 60% آپ کے سابرن بانڈز جو ہیں وہ پچھلے چند مہینوں کے اندر گر گئے ہیں, اور بین الاقوامی ادارے بھی اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آن دا برنک آف دا ڈیفالٹ کھڑا ہے. اس وقت ایٹمی اثاثے کو ڈسکس کرنے کا ان کو جوڑ کر دیکھنا چاہیے یا الگ الگ؟ مجھے جب میں نے یہ سمیع ابراہیم کے پروگرام میں بہت پہلے بڑا شور مچ گیا تھا پاکستان, مجھے انہوں نے اسمبلی میں کہا میرے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں, میرا جینا مرنا پاکستان میں, میں نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا. میرے کوئی لنڈن میں فلیٹس نہیں ہیں, میرے کوئی بہت پراپرٹیز نہیں جیسے زرداری اور خاندان اور شریف کے ہے, ان کا تو سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. میرا یہاں جینا مرنا ہے. میں ایک جو اندر سے سمجھتا ہوں سسٹم, 3.5 سال پرائم منسٹر رہ کے میں ان کو اپنی اسیسمنٹ دے رہا تھا کہ یہ خطرناک, یہ جو آ گئے لوگ, یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہا تھا کہ آپ اگر نہیں, آخر میں سارا ملک دیکھتا ہے طاقت جس کے پاس ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ملک کدھر جا رہا ہے. تو ابھی جن کا کام ہے نیشنل سیکیورٹی, اور نیشنل سیکیورٹی کی پہلی پالیسی میری گورنمنٹ نے بنائی تھی, اور نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی میں ہم نے پہلی دفعہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی صرف ملٹری سٹرینگتھ پہ نہیں ہوتی, اکنامک سٹرینگتھ پہ بھی ہوتی ہے. ہم نے وہ پالیسی, تو جب آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی نیچے جا رہی ہے تو اس سے اینڈ میں کیا ہونا ہے, ہم نے کیا ہمارے پاس بیچنے کے لیے رہ جائے گا جب اگلا ہم ڈیفالٹ پہ دنیا کی نظریں دنیا وہیں پہ آئے گی. اسرائیل کو, انڈیا کو, امریکہ کو جو چیز پسند ہے, جو دشمن چاہتے ہیں, وہ جو دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کو, اب دیکھیں نا یوکرین کے اندر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا نے کہا کہ جناب ہم اپنے نیوکلیئر ایسٹس دے دیں, تو آج اگر ہم ان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہوتے تو ہم بچے ہوئے ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ وہاں پہ ہولڈ کر لیتے. اچھا سر, غم و غصہ آیا آپ کو اس پہ جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ہے؟ کیونکہ غم و غصہ قوم میں تو بہت ہے اس بارے میں. دیکھیں نا, میں شروع سے ان کو کہتا رہا کہ میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں. آپ نے اگر اپنی عزت کروانی ہے پہلے اپنی عزت خود کریں. جس طرح یہ جا کے بے شرمی سے ان کے پیروں میں گرے ہیں, اور جس طرح انہوں نے, یعنی
शहबाज शरीफ कहता है जी ऐसे तो साइफर आते रहते हैं। सोचो इनको शर्म नहीं आती, किसी बनाना रिपब्लिक के अंदर भी एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के एम्बेसडर को, किसी भी एम्बेसडर को कहे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, और हटाओगे तो माफ कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता था दूसरा ये शहबाज शरीफ बैठा हुआ है कहीं। और कोई, मैं अपने मुल्क के ऊपर हैरान हूं कि इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, किसी ने कोई आगे प्रोब ही नहीं किया। नहीं, उन्होंने किया। उन्होंने अब कहा कि आइंदा कोई और मुल्क पाकिस्तान से डर रहा है, वो साइफर नहीं भेज रहा। ये इतना तो किया ना खान साहब उन्होंने इसके बाद। अच्छा देखिए मैं आपको बताऊं, किसी कौम में, मैं छोटी छोटी मुल्कों की, हम तो हैं 22 करोड़, मैं जानता हूं 50-50 लाख के न्यूजीलैंड, ये छोटे छोटे मुल्क, किसी की मालदीव से जुर्रत नहीं करते, किसी की जुर्रत ना हो कि आप वहां उनके एम्बेसडर को अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। और यहां बेशर्मों को देखें, कहते जी ऐसे साइफर आते रहते हैं। असल में इनमें गैरत नहीं है। देखिए कौमें उठती हैं गैरत पे, कौमें स्टैंड लेती हैं, कौम बनती गैरत पे है, कौमी गैरत होती है। हमारा तो नारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह तेरे सिवा नहीं किसी के सामने झुकेंगे, वही हमें गैरत दे देती है। लेकिन बदकिस्मती है, जो करप्ट लोग हैं इनका खुदा पैसा है, और पैसा पड़ा हुआ है बाहर, और ये उनके पैर में गिर जाते हैं, और ये अपनी, क्योंकि इनको शर्म नहीं आती है, सारे मुल्क को जलील करते हैं।